بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اسٹرالوجر معظم خان اور میں ہوں معظم خان۔ آج ہم دوسری قسط بنا رہے ہیں مشن سندور پارٹ 2۔ ہم نے کہا تھا نا کہ ہم جواب ضرور دیں گے، اور آج ہم نے اپنا جواب دیا، اور ہم نے اپنا جواب دیا آپریشن بنیان مرصوص، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بنیان مرصوص کا لوہے کی دیوار۔ تو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں نہ چھیڑنا، پاکستان ایک لوہے کی دیوار ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، جب بھی آپ اس کو چھیڑیں گے تو آپ کے لیے مشکلات بڑھیں گی، اور اس کا آغاز ہم نے کر دیا، ڈیفنس میں ہی کیا لیکن کر دیا۔ آپ نے اگر دیکھا ہوگا تو کچھ دن پہلے ہی ٹی وی کے اینکرز جن کی آپ تصاویر دیکھ رہے ہیں، بمائے وہ کیا نام ہے اس کا، میجر گوبر آریہ، ہم نے اس وقت لاہور میں گھس چکے ہیں، کشمیر میں ہمارے جہاز پہنچ گئے ہیں، برموز میسائل مار دو، ان کو تباہ کر دو، اسلام آباد پر ہم نے قبضہ کر لیا۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں یہ کرتے رہتے، اور یہ اپنے میڈیا کی اس ذلت کو چھپانے کے لیے اور بہت ساری ایسی خبریں دیتے رہے ہیں جن کی وجہ سے ذلت ان کا مقدر بنی ہے۔ انڈین ٹی وی اور انڈیا کے لوگ ہی اب انڈین ٹی وی کا مذاق اڑانے لگے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ جنہوں نے جو خبریں دی تھیں، یہ ساری کی ساری خبریں آخر کار بالکل جھوٹ پر مبنی دی تھیں، اور برکھا دت جو ان کے ایک بہت بڑی اپنے حساب سے مشہور اینکر ہیں، دنیا میں ان کا نام ہے، انہوں نے بھی جھوٹی ٹویٹ کر کے پھر اس کو ڈیلیٹ کیا اور لوگوں کے سامنے شرمندگی کا باعث ہوئی۔ کیا فائدہ ہوا؟ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کو یہ لگ رہا تھا جیسے یہ اس پورے پاکستان پر قبضہ کر چکے ہیں، ان کی اگر خبریں دیکھتے تو ہم اس وقت نعوذ باللہ اب قبرستان میں لیٹے ہوئے ہوتے۔ یہ جو ہے ان کا میڈیا جھوٹا ترین میڈیا ہے دنیا میں، ایسی ایسی جھوٹی خبریں دیتا ہے جس کی وجہ سے تزلیل ان کا باعث بنتی ہے۔ پاکستانی فوج نے کہا تھا، آئی ایس پی آر نے کہا تھا، ہم جھوٹ نہیں بولتے، اور جب ہم کچھ کریں گے تو وہ ساری دنیا کو نہ صرف نظر آئے گا بلکہ اس کی گونج بڑی دور تک، بڑی دیر تک اس کی آواز آپ کو آتی رہے گی۔ تو جو آج پاکستان نے آپریشن بنیان مرصوص کیا ہے، اس کی آواز ان کو کافی دیر تک آتی رہے گی۔ اور دیکھو پاکستان نے یہ بھی کہا تھا کہ جو انہوں نے جو بھی اٹیک کیا ہے ہم اس سے ڈبل آپ پر وار کریں گے، اور آج جو وار کیا ہے وہ اس سے ڈبل ہے۔ اور پاکستان نے وار صرف ان کی جو آرمی کی انسٹالیشنز ہیں ان پر ہی کیا ہے، کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے عوام پر کوئی دباؤ پڑے یا کسی بھی طریقے سے ان کو ایسا ہو کہ عوام کو نقصان پہنچے۔ میں نے پہلے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نے میری ویڈیوز دیکھی ہیں، کہ ہم مسلمان ہیں، ہم چھپ کر وار نہیں کرتے، اور ہم دن کو وار کریں گے۔ انہوں نے حسب معمول جب ابھی نندن والا واقعہ تھا تب بھی رات کو کیا تھا، یہ جو مشن سندور ہے یہ بھی انہوں نے رات کو کیا تھا، اور ہم نے دونوں ہی جو معاملات ہیں دونوں ہی دفعہ دن میں اٹیک کیا، آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہمیں کسی سے کچھ چھپنے کی بات نہیں ہے، ہم پیچھے نہیں ہو رہے، نہ ہی ہمیں ان باتوں سے ڈرایا جا سکتا ہے۔ وہ ہم نے کر دیا جو ہم بتاتے تھے، اور ہم نے دنیا کو کہا تھا کہ ہم دوگنی طاقت سے حملہ کریں گے، اور اب ان کی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ترلے منتیں، اب ہم ان پر اٹیک نہیں کریں گے، صلح کی طرف جانا چاہیے، یہ سارے معاملات شروع ہوں گے، ہو رہے ہیں، ٹی وی پر آپ خبریں دیکھیں۔ اور میں نے ایک بات کہی تھی، اور اس بات کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ پھیلانا ہے، کہ یہ جو اب جنگ ہو رہی ہے، یہ جو اب اس وقت سرجیکل سٹرائکس ہوئی ہیں، یہ انڈیا کے ہر حال میں ٹوٹنے کی بنیاد رکھیں گے۔ اور یہ آج ہی میں نے ایک میسیج بھی دیکھا ہے کہ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ یہ انہوں نے جو مشن سندور ہے نام انہوں نے کیسا رکھ دیا؟ تو یہ جو مشن سندور انہوں نے کہا تو اس میں تو پاکستان نے مانگ بھر دی ہے، اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن جو پاکستان نے کہا وہ پاکستان نے کر دکھایا، یہی پاکستانی فوج کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا
لوگ یہ کہتے تھے کہ پاکستان کے بارے میں جی کہ سیاسی لوگ جو ہیں وہ ان کے حکمران کیوں نہیں ہیں، اور آرمی جو ہے وہ بڑا پارٹ پلے کرتی ہے. تو یہی آرمی ہے جس نے آج پورے طریقے سے نہ صرف پاکستان کو پروٹیکٹ کیا بلکہ یہ بتایا کہ ہم کیوں پاکستان کے لیے ہیں، کیوں ضروری ہیں، کیوں ہمارا کام پاکستان کو آگے بڑھانے میں ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں، ہمیشہ یہ کہتا ہوں، پاکستان زندہ باد. سو خوش رہیں اور دیکھتے رہیں یوٹیوب چینل اسٹرالوجر معظم خان. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.